نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معلومات عامہ کا سلسلہ لے کے حاضر ہیں۔ میں ہوں سہیل احمد عثمانی، آپ سے مخاطب۔ آج ہم جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کا کچھ تذکرہ کریں گے بالترتیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ کون لوگ تھے؟ ایسے لوگ ہم کو صرف 18 ملے جن کا بالترتیب تذکرہ یہاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسفد انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سنہ یمن میں گزرا ہے۔ اس کو فروز دہلوی نے قتل کیا تھا۔ دوسرا مسیلمہ کذاب یمامہ میں گزرا ہے، جس کو حضرت وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ وحشی بن حرب وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوکنے پر یہ وہاں سے مدینہ سے چلے گئے۔ تیسرے طلحہ اسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک کاہن تھا۔ بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس پر ایمان لائے، مگر بعد میں یہ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گیا۔ چوتھے سجا بن الحارث، جو قبیلہ بنی تغلب سے تھی، یہ خاتون تھیں، عورت تھیں، سجہ بنت الحارث۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے اپنی قوم پر 5 وقت کی نمازوں کو باقی رکھا۔ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی۔ سجا نکاح کے بعد مسیلمہ کے پاس 3 دن رہی۔ جب اپنی قوم میں آئی تو قوم نے مہر کے متعلق معلوم کیا اور کہا کہ بغیر مہر کے تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اس پر صحا مسلمہ کے پاس گئی تو مسیلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں یعنی عشاء اور فجر معاف کر دی۔ مگر یہ عورت بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشرف با اسلام ہو گئی اور دعوی نبوت سے توبہ طائب کر لیا۔ متبنہ، یہ شاعر تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا مگر بعد میں یہ بھی توبہ کر کے طائب ہو گیا۔ بہبود نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ خلیفہ معتمد باللہ کے زمانے میں گزرا۔ 8 کرویہ القرمطی، یہ مقفع باللہ کے زمانے میں گزرا ہے۔ اس نے حجر اسود بھی چرا لیا تھا۔ نواح ناہن، یہ بھی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نمبر 10، ملک یمن میں ایک شخص گزرا جس نے اپنا نام لا رکھا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق بشارت دی ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد لا نبی ہوگا۔ آپ دیکھیں، تحریف دیکھیں لوگوں کے ڈھکوسلے آپ دیکھیں۔ تو کہتا تھا لا نبی بعدی، کہ لا میرے، یعنی لا کو اس نے لفظ انکاریہ نہیں شمار کیا بلکہ اسم شمار کیا۔ 11ویں نمبر پر ایک اور عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی یا بعدی کہا ہے نا، کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا۔ لا نبی یا بعدی تو نہیں کہا نا کہ میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک ڈھکوسلا ہے۔ یعنی جن حدیثوں میں جو بھی آیا ہے تو وہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ 12ویں نمبر پر ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔
مگر جب اس کو گرفتار کر کے اس کی پٹائی کی گئی تو وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ 13ویں نمبر پر اسحاق اخرس بصرہ میں گزرا، اس پر بصرہ اور عمان کے لوگ اسلام لائے تھے۔ فارس بن یحییٰ ثابتی ایک شخص گزرا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو مصر کے شہر تینیس میں گزرا ہے۔ 15 ایک بکری چرانے والے نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ کی طرح ایک عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ 16ویں نمبر پر عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ مامون نے اس کو قید میں بند کرا دیا اور یہ قید کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ 17ویں نمبر پر غازانی ساحر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور غالباً یہ بھی جادوگر تھا۔ 18ویں نمبر پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے متبعین آج بھی لوگوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر گمراہ کر رہے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی سے تو سبھی واقف ہیں۔ آج کل ان کا مرکز جو ہے وہ انگلینڈ بنا ہوا ہے، لندن انگلینڈ میں، اور پاکستان میں ان کا مرکز جو ہے وہ ربوہ ہے، جس کو اب صدیق آباد بھی کہتے ہیں، یہ چنیوٹ کے ساتھ جھنگ کے قریب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔